شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، اور آپ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ قربان جاؤں جی اس دور پہ جب پیر بھی سونے تھے اور مرید بھی سونے تھے، تو اب تو بس پیر تو اب بھی ہیں، مرید نہیں ملتے۔ مریدی کیا ہے ہماری جانے بنا، تو بڑا خوبصورت، دونوں بھی بڑے خوبصورت نام ہیں، پیر بھی اور مرید بھی ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر اس پہ اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر اللہ اس پہ اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر اس کی زبان پہ اپنا ذکر جاری کرتا ہے، اپنے ذکر کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس کو اپنے ذکر میں لذت عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیں جب لذت ہی نہیں آئے گی تو پھر کون کر، اللہ پھر اس کے لیے نا اپنے ذکر کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ حضرت جی ہمارے یہاں مزاج بالکل الٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں پیسے واوی ہیں، اب بڑا اللہ کا فضل ہے، گھر جی بڑا اللہ کا فضل ہے، کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کا فضل اسی پہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی توفیق ہے حضرت، یہ تو فضل نہیں ہے حضرت، یہ تو فرعون کے پاس بھی بڑا تھا حضرت، یہ تو نمرود کے پاس بھی بڑے تھے حضرت، یہ تو حامان کے پاس بھی بڑے تھے، یہ تو شداد کے پاس بھی بڑے تھے، تو کیا پھر ان پہ بھی اللہ کا فضل تھا حضرت؟ اللہ کا فضل اس پہ ہے جس کو 5 وقت نماز کی توفیق ہے حضرت، اللہ کا فضل اس پہ ہے جس کو ذکر اور درود کی توفیق ہے۔ اسی لیے تو یہ تو ہے نا پیر صاحب، اگر مرید کی بھی سن لو، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی لکھے جب حضرت کا وصال ہو گیا نا، تو وصال کے بعد کسی نے خواب میں آپ کی زیارت کی، کرم ہوا کسی پہ، وہ شخص نا خواب ہی میں حضرت سے سوال کرتا ہے حضرت کیا بنی، کیسا معاملہ چل رہا ہے؟ فرمایا اللہ نے میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ اس نے باقاعدہ آپ کو دیکھا کہ حضرت نا وہ جنتی تخت پہ، قبر جنت کا باغ بنے، جنتی تخت پہ بیٹھے، اس نے سب کچھ دیکھ کے حضرت آپ نے فرمایا اللہ نے بخش دیا، قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا، مجھے جنتی لباس عطا کیا، جنتی پوشاک عطا کی، جنتی خدام عطا کیے، لیکن جو لطف وہ سرگی کے وقت نیند چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے، وضو کر کے مصلی پہ تہجد میں کھڑے ہونے میں تھا نا، وہ ادھر نہیں کوئی بھی حضرت ہے۔ جو لطف اس وقت آتا تھا نا، وہ نیند چھوڑنی، وہ بستر چھوڑنا، اور وہ وضو کر کے جو وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا تھا، وہ لطف یہاں نہیں ہے، کیونکہ یہ لطف ہی وکر ہے، لیکن جس کو اللہ عطا کر دے، اسی لیے تو یہ تو مرید ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں لطف، جو لطف اس میں تھا حضرت، اس میں وہ لطف نہیں، اسی لیے تو پھر پیر کیا فرماتے اللہ جس سے دوستی کا ارادہ رکھتا ہے پھر اس کی ابتدا کس سے کرتا ہے، اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے حضرت، یہ ابتدا ہوتی ہے حضرت، اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھولتا ہے، یہ دوستی کی ابتدا ہے، جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہے نا، سمجھو یہ دوستی کی ابتدا ہو چکی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے بھائی، اس میں یہ دوستی کی ابتدا ہوئی ہے۔ اب آگے آپ کا کام ہے کہ آپ ابتدا کو انتہا تک کیسے لے کے جاتے ہیں، اس نے تو ابتدا کر دی، اس نے آپ کو اپنے ذکر کی توفیق دے دی، اب آگے میرا کام ہے حضرت کہ میں آگے پھر کیا کرتا ہوں، لیکن اکثر و بیشتر حضرت اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ کچھ صحبت نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے پھر بندہ نہ اتھے ہی، اور صوفیاں نے تو پہندا بھی بڑا نا شیطان حضرت، وہ نہیں ان کو آگے جانے دیتا، جتنے صوفی ہیں نا ان کو تو پڑھتا ہے، دبا کے پڑھتا ہے، کیونکہ میں نے پچھلے جمعے ادھر بھی عرض کی، کیونکہ بھائی چور نے تو ادھر ہی آنا نا جدھر کچھ ہے، اب جدھر ہے ہی کچھ نہیں تو اس نے کیا کرنے جانا ہے ادھر،
جدھر ذکر ہے، جدھر نماز ہے، جدھر داڑھی ہے، جدھر پگ ہے، جدھر درود ہے، اس نے تو ادھر ہی چوری کرنے آنا ہے۔ اب جدھر ہے ہی کچھ نہیں، نہ نماز ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ فکر ہے، نہ تقوی ہے، نہ حلال ہے، اس نے ادھر کیا کرنے جانا ہے؟ وہ تو ادھر ہی آئے گا کہ جیسے احباب اکثر و بیشتر علماء سے پوچھتے ہیں، ہمیں بھی لوگ پوچھتے ہیں جی نماز میں خیال بڑا آتا ہے، تو بھائی وہ تو آنے ہی آنے ہیں، وہ کب آپ کو اللہ سے لو لگانے دے گا؟ اس نے تو پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کی ساری نماز ہی خیالوں کی نظر ہو جائے۔ یہ لکھا ہے، روایت کا مفہوم ہے کہ کچھ یہودی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے جی ہمارا دین سچا ہے، مفہوم ہے، منون نہیں ہے، آپ کا نہیں سچا۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ جی ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی وسوسے نہیں آتے، اور آپ کے جو اصحاب ہیں وہ اکثر و بیشتر آ کے وہ وسوسوں کے حوالے سے آپ کو پوچھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے دین کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اور جی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دو مکان ہوں، ایک مکان میں ہے ہی کچھ نہیں، اور ایک مکان ہے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، اس مکان میں ذکر کی دولت ہے، اس مکان میں تقوی کی دولت ہے، اس مکان میں 5 وقت با جماعت نماز کی دولت ہے۔ ہیں جی تو بتا کہ چور کس گھر میں جائے گا؟ خالی گھر میں جائے گا یا مال والے گھر میں جائے گا؟ وہ آگے سے کہنے لگے جی ظاہر ہے جی گھر میں مال ہے، چور تو ادھر ہی جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا ادھر بھی اسی طرح ہے، تم سے تو وہ بری ہے، تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ تمہارے پاس ایمان ہے، نہ تمہارے پاس خدا ہے، نہ تمہارے پاس تقوی ہے، یہ سارا کچھ تو میرے اصحاب کے پاس ہے، اس لیے وہ ادھر آ کے زور لگاتا ہے۔ اس نے پورا زور مارنا ہے، زور مارتا ہے ادھر، کیونکہ صحبت نہیں۔ اور باقی ہر چیز کے لیے ہم استاد ڈھونڈتے ہیں، انگلش سیکھنی ہو تو استاد، ڈرائیونگ سیکھنی ہو تو استاد، فزکس سیکھنی ہو تو استاد، میتھ سیکھنی ہو تو استاد، اتنے نہیں استاد چاہیے، یہ تو سب سے اوکھا سبجیکٹ ہے حضرت، اتنے تو استاد بھی چاہیے اور استاد بھی پورا اور پکا چاہیے حضرت۔ یہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کے کوئی مرید تھے، تو شیطان پڑ گیا نا، تو مرید نے حضرت کے پاس آنا چھوڑ دیا، آپ کی صحبت اس نے ترک کر دی، اس نے چھوڑ دیا نا۔ اور وہ میاں صاحب فرماتے ہیں جیڑی بکری اجڑوں نکھڑی او بگیاڑا جوگی، جو اپنے استاد کو، پیر کو، شیخ کو چھوڑے گا وہ پھر بگیاڑا جو گئی ہے۔ اور بگیاڑ کون ہے؟ شیطان، نفس حضرت، یہ بگیاڑ ہیں دونوں حضرت، یہ کچھ نہیں چھوڑیں گے حضرت، یہ بغیر اللہ کے فضل اور بغیر شیخ اور مرشد کے نہیں معاملہ بنتا ہے۔ حضرت سلطان جیسی شخصیت کہتے ہیں سلطان باہو، جو ولی ابن ولی ہیں حضرت، جن کو حضور حضرت مولا مشکل کشا سے فیض تھا حضرت، وہ کہتے ہیں نارب برش مولا اتے نارب خانے کعبے ہو، گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو۔ اور اس کی حضرت پھر ملا کیسے؟ کمال ارشاد فرمایا جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب عذابے ہو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لکھا ہے جی مکہ کے باہر کو درخت تھا، آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، آپ بڑی بڑی دیر وہاں بیٹھ کے رویا کرتے تھے، لیکن مزاج مبارک میں روب اور جلال تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی۔ وہ حضرت سے عرض کرتا کہ حضرت اس درخت کا کیا معاملہ ہے، کیوں روتے ہیں آپ؟ وہ ایک دن میں مختصر کروں گا، وہ بات آپ کی خدمت میں پہنچی کہ حضرت یہ لوگ درخت کے حوالے سے پوچھتے ہیں جی کیا اس درخت کا معاملہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اس درخت کے پاس روتے ہیں، کیا معاملہ ہے اس کا؟ فرمایا میں جب میرا بچپن تھا تو میرے والد نے مجھے کچھ اونٹ دے کے نا اونٹ چرانے کے لیے بھیجا، کیونکہ وہاں حضرت یہ کوئی بکریاں یا اونٹ چلانا آر نہیں تھا، اس کو بڑا اچھا جانا جاتا تھا بچے کی ہیلتھ کے لیے۔ جی میں نے دیکھا ہے نا حضرت جی، ہم یہ آگے پنڈا شنڈا جائیے تو سردیاں حضرت انہوں نے بچیاں نے کھ نہیں پایا، ننگی پیری نے، لیکن ساڈے یہاں حضرت جی کوٹ سویٹر چاڑے ہوتے ہیں، نلی پھر بھی وگن ڈی ہوتی، کیونکہ ہم نے سول کر دی ہیں نا، اس لیے ان کو بکریاں اونٹ دے کے بھیجتے تھے تاکہ یہ سول نہ ہو جائیں، یہ سخت جان بنے۔ اور اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی ہے۔
اسی تے حضرت جی بریڈ پیزے کھان والے لوگ ہاں، ساڈا تو کوئی حال نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ بچے آپ فرماتے پہلے دن میرے والد نے مجھے کچھ اونٹ دے کے بھیجا، پہلا دن تھا، گرمی لگی بڑی زیادہ، میں وہ چھاؤں کی تلاش میں اسی درخت جس کے لیے تم پوچھتے ہو کہ روتے کیوں، میں اس کی چھاؤں میں بیٹھا تو بس بیٹھنا تھا تو آنکھ لگ گئی، وہ اونٹ وغیرہ بھاگ گئے سارے۔ کہتے آنکھ کب کھلی جب میرے والد نے غصے میں آ کے مجھے پاؤں سے جگایا، کہتے جب میں بیدار ہوا اونٹ تو بھاگ چکے تھے، تو میرے والد نے مجھے ایک جملہ کہا جس کا مفہوم ہے، انہوں نے کہا عمر تو اتنے جگہ بھی نہیں کہ کچھ اونٹ ہی چرا سکے، اب پھر رو پڑے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت رو کیوں رہے؟ فرمایا رو اپنے محبوب کو یاد کر کے رہا ہوں کہ وہ عمر جو کچھ اونٹ بھی نہیں چرا سکا ایسا رنگ بھرا ساری دنیا چلا رہا ہے حضرت۔ جددہ مرشد ملے ابا چھٹے سب عذابے، نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں جو مسیت نہیں سن کدی آئے، مسئلہ کہ جس طرح اسی آنے ہیں اونج نہیں سن کدی آئے ہیں۔ ہم تو پتہ نہیں، میں تو کہتا ہوں اللہ معاف کر دے، یہ اللہ کی قسم ہے صرف نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کا فیض ہے کہ وہ ہمیں نکالتا نہیں، یہ تو ہمیں تو آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ بھی نہیں آیا۔ اس گناہگار پہ اللہ نے فضل کیا، 6-7 سال مجھے بھی امامت کی ڈیوٹی جو ہے نا وہ کرنے کا موقع ملا، تو میں دیکھتا تھا حضرت لوگ مسجد میں مونڈے ہیں چوڑے دینے جناب ہیں، تو اللہ کے گھر میں آ رہے۔ ایک سچ میں ویسے آپس میں ہم بیٹھے ہیں، اگر حضرت کبھی ہمیں ڈی ایس پی یا ڈی پی یو کے دفتر میں جانے کا موقع ملے ہم اسی طرح جاتے ہیں، مونڈے کٹ کے تو سریا پا کے اسی مسجد ہی جانا ہوتا ہے۔ ہمیں تو مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں ہے، صرف ان کی امت اس کے محبوب کی ہے، نکالتا نہیں ہے۔ یہ تو میں آپ کی بات نہیں کرتا، سب سے پہلے میں نے بھی کٹے دفعہ ہو جاتا، اس لیے پھر کیا ہوتا ہے آتے ہیں بس آ کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت جب کبھی یہاں آنا فقیر بن کے آنا، اپنا بٹ اپنا جٹ اپنا گجر اپنا محل اپنا رائن اپنا بہو اپنا صاحب اپنا افسر یہ باہر چھوڑ کے آنا، ادھر فقیر بن کے آنا۔ اور میں جمعے کا دن میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں اللہ کے گھر، جس دن تم اس کی بارگاہ میں فقیر بن کے آؤ گے نا، آؤ گے تو فقیر بن کے لیکن جاؤ گے نہیں فقیر بن کے۔ ہمارے دروازے پر فقیر آئے تو ہم خالی بھیجتے ہیں اسے، کیوں نہیں بھیجتے؟ کیونکہ اس نے کہا ہے۔ تو جو ہمیں کہہ رہے کہ فقیر آئے تو خالی نہیں بھیجنا، تو کیا وہ خود فقیر کو خالی بھیجے گا؟ لیکن فقیر بھی تو آئے نا، اتنے چودھری صاحب آندے نہیں، اتنے بٹ صاحب آندے نہیں جناب، اتنے جناب میاں صاحب آندے نہیں جناب، اتنے پٹی صاحب آندے نہیں، اتنے مصباحی صاحب آندے، اس لیے پھر آندے نے تو اونج ہی خالی جاندے نے کہ حضرت جی شان سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، اسی کی ہیں پتر، آنتوں میں پخانا ہے، پسانے میں پیشاب ہے، اس وقت بھی ویسٹ کوٹ پہنی ہے، سر پہ پگ بھی ہے، لیکن پھر بھی میری حقیقت یہ ہے کہ آنتوں میں بخانا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب ایک جڑیاں گلاں چھیڑ میں، نہیں یہ قرآن ہے حضرت، اللہ کہہ رہے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، دیکھ اپنے آپ تو ہے کیا ہے، گندیا جیا، تو کیا جے ڈاٹ پہن کے یا تو گل احمد پہن کے تو خاص ہے بن گئے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن ہے، اللہ کہہ رہے ہیں دیکھ اپنے آپ کیسے بنا ہے، کیا ہے تیری حقیقت، کیا ہے تیری اصل۔ میں نہیں ویسٹ کوٹ پہن کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے سمجھ رہا ہے میں پتہ نہیں کتنا بڑا کو صاحب ہو گیا، کہاں سے صاحب ہو گیا؟ تو صاحب تب بھی ہے جب تو میرے اور میرے محبوب کا غلام ہے، تو تب بھی صاحب ہے۔ یہ کون سا صاحب، کدھر سے کہیں صاحب آئے کہیں صاحب گئے نہیں، یہ پیچھے قبرستان ہے جا کے دیکھ لو کتنے کتنے صاحب پڑے ہوئے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔
زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے لیکن حضرت جو غلام بنے اتنے رونقاں لگیاں جی قیمت دلائی صاحب رونقاں لگیاں ہیں امام صاحب رونقیں لگی ہیں سید علی بن عثمان حجویری رونقیں لگی ہوئی ہیں بھائی اور حیران کن بات ہے کوئی ان کا اپنا نہیں کوئی بھتیجا نہیں کوئی بھانجا نہیں کوئی نواسا نہیں کوئی دوترا نہیں کوئی پوترا نہیں صرف کیا ہے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے اس نے زندگی میں مجھ سے اور میرے محبوب سے وفا کی ہے اب ہماری باری ہے اب ہم اس کو شان و شوکت عطا کریں گے تو کس کے پاس ٹائم ہے بھائی بھائی کے لیے ٹائم نہیں کسی کے پاس ایسی نفسا نفسی پڑی ہے تیری آنتوں میں پخانا ہے اور یہ میں نہیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب بھی اسی طرح ہی ہیں لسانے میں پیشاب ہے پھیپھڑوں میں بلغم ہے منہ میں تھوک ہے اکثر و بیشتر گفتگو کرتے ہوئے کئی بار گر بھی جاتا ہے بینوں میں خون ہے پتے میں سفرا ہے دلی میں سودا ہے بنا تو مٹی سے پھر کاہے کی آکڑ حضرت اور کس چیز کی آکڑ حضرت اس لیے حضرت جی ہم کبھی فقیر بن کے آئے ہی نہیں یہاں اس لیے خالی کے خالی ہیں یہ اللہ حضرت کوئی بندہ 4 دن کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے پاس بیٹھنا شروع کر دے نا محلے میں اس کا بھی ٹور بن جاتا ہے لوگ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے کیا کہتے ہیں وہی ایم این اے صاحب ہمیں حضرت جی 15 20 25 سال ہو گئے مسجد میں آتے ہوئے ساڈا دے ٹور بنے کوئی نہیں اللہ دے کارن نہیں ہے ساڈا بھی بننا چاہیے کیوں نہیں بنا جیسے آنا چاہیے تھا ہم ویسے فقیر حضرت یہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ بڑا نام ہے جی بڑا نام بڑے کام وہ لکھا ہے حضرت نا حاضری تھی اللہ کے دربار میں تو وہ کسی نے سواری پیش کی تو آپ نے سواری پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا لوگوں نے کہا جی حضرت سواری پہ بیٹھ کے جانا کوئی کچھ ممنوع ہے شریعت بیٹھ سکتے تو پھر حضرت آپ کیوں نہیں بیٹھ فرمایا نہیں میں چل کے ہی جاؤں عرض کی تھی حضرت وہ کیوں فرمایا یہ بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک سے صلح کرنے جائے تو اس کو پروٹوکول سے جاننا چاہیے کہ بھاگے ہوئے غلام کی طرح چل کے جانا چاہیے لیکن حضرت اتنے صلح کون کرنا آتا ہے حضرت ہم صلح کرنے آتے ہیں اللہ سے جب ہم نماز پڑھنے آئے ظہر کی بالفرض تو کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ یار وہ جو فجر سے لے کر ظہر تک جو گناہ ہوئے ہیں نا میں نے اس کے حوالے سے اللہ سے معافی مانگی ہے کوئی نہیں ہوگا وہی آکڑ نہ کھلوتے اے والا بٹن کھلا ہے سینہ ننگا ہے اے والے بھی کھلے نے سر تے ٹوپی کوئی نہیں جناب وہ نماز پڑھنے آیا کون سی نماز پڑھ رہا ہے ظہر تو یہ تھی کہ فجر سے لے کر ظہر تک جو واہیاتیاں کی ہیں اس کی معافی مانگنی ہے جو پتہ ہونے کے باوجود کی ہیں ادھر یہ عرض کرنا ہے یا اللہ پتہ بھی تھا پھر بھی کی معاف کر دے جو نہیں پتہ تھی ہو گئی ان پہ بھی معافی مانگنی ہے یا اللہ ہو گئی ہے کوئی اس طرح کی ہمارے پاس کو نماز حضرت وہ آکڑ سے آئے حضرت جی وہ پیڑا جا ٹروزر پایا ہے اسے ٹی شرٹ پائی ہے کوئی لحاظ نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور میں مجرم بھی ہوں اثر تو یہ تھی کہ جب اثر پڑھنی ہے ساتھ یہ بھی کرنا ہے یا اللہ ظہر اور اثر کے درمیان جو گناہ ہوئے جو مجھے پتا تھا تو نے روکا ہے تیرے محبوب نے روکا ہے میں نے پھر کیے یا اللہ اثر وقت آ گئے معاف کر دے ہے کوئی اس طرح کچھ نہیں بلکہ ہمارے تو احباب اب وہ نماز پڑھ کے دعا بھی نہیں کرنا مناسب سمجھتی ہے حضرت تھوڑی وہ آکڑ سے اٹھتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں اٹھ کے کوئی معافی نہیں کوئی صلح نہیں تو پھر کیا ہے خالی دے خالی دے جس دن پتر فقیر بن کے یہاں آنا شروع کر دو گے نا پھر بادشاہیاں دے گا تمہیں یہ 25 منٹ پہ گفتگو ختم 1:30 بجے چلو جی 6 منٹ ہے پھر دیکھو بادشاہیاں کیسے یہ
जनाब सालिम रजी अल्लाह ताला, बड़ा खूबसूरत नाम है, फारूकी खून है रगों में, जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। ये लिखा है जी, ये तवाफ बैतुल्ला कर रहे थे, और साढ़े वाला तवाफ नहीं, कैमरे वाला तवाफ कर रहे थे। भाई हाथ जोड़ना खुदा दा वास्ता जी, छड़ छड़ो कैमरे की जान। अजीब हजरत कौम को बीमारी आ लगी है, तवाफ कैमरा, मकाम इब्राहिम कैमरा, अस्तगफिरुल्लाह। पुत्रों थे माफी मंगनी, सुलह करनी है वहां जाके अल्लाह से, आपने कैमरा निकाला। बहरहाल बात तवील हो जाएगी। वो तवाफ कर, बादशाह वक्त आ गया, प्रोटोकॉल दिया गया जी, बादशाह को तवाफ रुकवाया गया, लेकिन हजरत सालिम ने तवाफ नहीं रोका। बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा कि भाई सब ने प्रोटोकॉल देता है, एक मौलवी होके प्रोटोकॉल नहीं दिया। बड़ा गुस्से में हजरत के पास आया। वो हजरत इल्म का भी रोग होता है, और इल्म के साथ फिर अमल का और रोग होता है। इल्म तो था ही जी, और साथ अमल की चलो करीब आया ना, रोग पड़ा हजरत का, बात ही नहीं हुई। वो लिखा है कुछ लोग इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में आए, अर्ज की थी हजरत जड़ियां किताबां असी पढ़ियां ने, तुसी भी वही पढ़ियां, लेकिन जो रोग लोगों के दिलों में आपका है हमारा नहीं। फरमाया किताबें एक जैसी पढ़ी हैं, अमल एक जैसा नहीं है। अमल का रोग होता है, रोग पड़ा हजरत का, गुफ्तगू नहीं हुई उससे, लेकिन बाज नहीं आया। पुत्र कुछ टोए ने स्पेशल, एक टोया माल का टोया, पैसे का टोया, फिर शोहरत का टोया, औरत का टोया, टोए हैं कुछ हजरत, स्पीड ब्रेकर कह लें। अक्सर वो पेशतर सूफी किसी ना किसी टोए में, किसी ना किसी स्पीड ब्रेकर में फंस जाते हैं। अल्लाह का फजल हो तो निकल जाते, नहीं तो फंस ही आगे जाके और स्पीड ब्रेकर भी है। लेकिन हम जो बैठे हैं ना, आम जो लोग हैं, हमारे लिए 3 टोए बहुत बड़े हैं। औरत का टोया, औरत का स्पीड ब्रेकर, पैसे का, क्योंकि ये 2 चीजें अक्सर बंदे से गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी करवाती। शोहरत का, हुब्बे जा का, उसमें भी हजरत को ना ये जो पैसे वाला स्पीड ब्रेकर है ना, टोया, इसमें गिराने की कोशिश की। हजरत के करीब आ गया, आके अर्ज करता है हजरत तवाफ रोक के मुझे प्रोटोकॉल दिया गया, मेरा इस्तकबाल किया गया, लेकिन हजरत ने नहीं तवाफ रोका। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बोल तो झूठी रहा था, तो मैं ज़ाहिर बादशाह वक्त, तो मैं हजरत की को खिदमत करना चाहता हूं, कुछ हजरत को पेश करना चाहता हूं, मांगे क्या मांगते हैं। फरूकी खून था जी, आप रुक गए और गैरत देश की जनान सुन। मैं बादशाह तुझे शर्म नहीं आती, रब के घर में खड़ा होकर मुझे दावत गुनाह देता है। वो हैरान हो गया, उसने कहा हजरत दावत गुनाह क्या होगी, मैं आपके एक अमल से खुश हुआ हूं, हजरत को कुछ पेश करना चाहता हूं, तो गुनाह कैसे हो गया। आपने फरमाया तू कह रहा है कि मुझसे कुछ मांग, इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है, खड़ा मैं रब के घर में हूं, मांगू तुझसे। जब बंदा फकीर बन के आता है ना, फिर ये बेनियाजियां मिलती हैं, और बेनियाजी से बड़ी हजरत जी दौलत ही कोई नहीं, उससे बड़ा अमीर ही कोई नहीं जिसको बेनियाजी की दौलत मिल गई। बड़े बड़े अमीर बैठे हैं, लेकिन हम फिर गरीब हैं, अमीर होने के बावजूद भी पैसे की भूख अभी भी है, तो फिर अमीर किधर से हुए। अमीर तो उस दिन हो जाएंगे ना जिस दिन इसकी भूख खत्म हो जाएगी। हम अमीर कोई नहीं है, हम तो अभी भी भूखे हैं, करोड़ों जो है ना वो पड़े हुए हैं, अरबों की जायदादें हमारे पास, लेकिन भूख खत्म हुई कोई नहीं, तो फिर हम अमीर किधर से हुए। तो हम तो गरीब हैं हजरत। अमीर उस दिन होंगे जिस दिन ये भूख बेनियाजी आएगी, वो अमीर है हजरत जिसको बेनियाजी की दौलत मिली है। हम नहीं अमीर। अभी हमारा दिल करता है 1 लाख 2 लाख हो, 2 लाख 4 लाख हो, 4 लाख 8 लाख हो, हम तो गरीब है अमीर। अमीरी उस दिन मिलेगी जिस दिन बेनियाजी आएगी, और ये कब मिलती है जब बंदा फकीर हो जाता है। इतने फकीर बन के आया करो, खुदा की कसम है, ये तो रब का घर है, लेकिन को आए तो सही, कोई अपना को फकीर तो बन के आए। अब देखो ना जी, मैं आकड़ भी ओनू बखावा जिन्होंने मेरा सारा ही पता है,
تو پھر تو کام اور خراب ہوتا ہے نا۔ آپ کو چلو میں دکھاؤں آکڑ، آپ شاید میری آکڑ دیکھ لو، بھائی مصباحی صاحب ہے، بیسکوٹ بڑی اچھی پائی ہے جناب، بڑی توپ شوپ پہن کے آئے ہیں، آپ شاید میری آکڑ، آپ کو میری اصل کا نہیں نا پتا، لیکن وہ تو خالق ہے ہمارا، واللہ الخالق الباری المصور، تو کوئی اس کے گھر میں آ کے آکڑ دکھائے، کوئی اس کے گھر میں چودھری بن کے آئے، تو پھر بات تو یہ ہے، اور ساڈی بلی سانو میں آؤ، ہم نے تو تجھے بنایا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ہمیں کون سی آکڑ دکھا رہا ہے؟ کیا ہم نے تجھے مٹی سے نہیں بنایا؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کیا مہنگی گاڑی پہ بیٹھنے سے تیری اصل بدل گئی ہے؟ کیا تو دو بار ماں کی شرمگاہ سے نہیں، تو دو بار شرمگاہ سے نہیں نکلا، ایک بار باپ کی شرمگاہ سے، ایک بار ماں کی شرمگاہ سے، ہمیں آکڑ دکھا رہا ہے؟ لیکن صرف حضرت اس لیے ہمیں یہ آوازیں نہیں آتی، ہمیں نہیں نکالتے کہ ہم اس کے صحیح گل کر چڑھ، اب کتابیں اٹھا کے دیکھو، پہلے تو حضرت جو گناہ کرتا تھا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا، جس نے گناہ کرنا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا، اس نے حضرت کو سر پہ کچھ باندھ لینا یا گھر سے باہر نہ نکلنا، کیا ہونا؟ اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جانا اس نے زنا کیا۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے کرم ہو گیا، اب جو کیا ہے بس کیا ہی کیا ہے، کسی کو بتایا نہیں جاتا۔ وہ حضرت نے یہ کہہ کے نا طواف شروع کر دیا، اب اس کو سکون ابھی بھی کوئی نہیں آیا، وہ حضرت نے 7 چکر مکمل کیے، مقام ابراہیم پہ آ کے 2 رکعتیں ادا کی، آپ زمزم شریف پیا، آپ چلے گئے، پیچھے گیا وہ، جب اس وقت میں جو بھی حرم شریف کی حدود تھی، وہ جب اس سے باہر نکلا نا، اس نے پھر آ کے ہاتھ پکڑ دیا، حضرت پھر کھڑے ہو گئے، عرض کرتا ہے حضرت واقعاتاً غلطی ہوئی، معاف فرما دیں، پھر میں معاف کیتا، عرض کرتا ہے حضرت اب تو آپ حدود حرم سے باہر ہیں، مسجد سے باہر آ گئے ہیں، آپ کچھ مانگ لیں؟ فرمایا اچھا اگر تو اتنا ہی دینا چاہتا ہے تو پھر بتا مجھے کہ تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ اس نے عرض کی حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں اللہ نے آپ کو بادشاہت دی ہے، مجھے اللہ نے دنیا کی بادشاہت دی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگ لیں۔ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا اوے بادشاہ، جس رب نے یہ دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے، پھر سے کس طرح مانگ لوں؟ اللہ، اسی لیے حضرت اقبال کہتے ہیں 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشق میں۔ اور میں نے جہاں سے شروع کیا تھا میں وہیں واپس آ جاتا ہوں، شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس پہ اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بھائی مکان، کوٹھی، پیسہ، گاڑی، شہرت کہیں مارے نہ جانا، اس کو اللہ کا فضل نہ سمجھ بیٹھنا، بلکہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ 5 وقت نماز کی توفیق ہو جائے، اللہ کا فضل یہ ہے کہ بندہ حلال اور حرام میں فرق کرنے والا ہو، اللہ کا فضل یہ ہے کہ بندے کا اخلاق اچھا ہو، کہیں مارے نہ جانا۔ ماشاءاللہ استاد تشریف لے گئے ہیں، ہماری دعا ہے ہر لحاظ سے حضرت کا یہ سفر خیر و برکت والا ہو، حضرت خوب جو ہے نا وہ جو انوار و تجلیات وہاں گر رہی ہیں، اللہ ان تجلیات میں سے حضرت کو وافر حصہ عطا فرمائے، اور جس کو یہ سعادت نہیں ملی آج تک تو قبلہ استادوں کے جانے کے طفیل اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا کر دے گا، اگلے سال جو حاجی ہوں ان سب میں ہم بھی ہوں ان سب میں ہم بھی ہوں حضرت، وما علینا الا البلاغ المبین۔ محبت کرو حضرت جی، میرے آقا کریم علیہ السلام کی رضائی بہن ملنے آئی تھی، حضور نے اٹھ کے استقبال کیا اور اپنی کالی کملی بچھا دی نیچے حضرت ہے، محبت کرو حضرت جی، محبت پیار، چھوٹی چھوٹی باتیں اگنور کرو، تو بڑی محبت تھی شہزادی صاحبہ کو۔ اب انہوں نے ایک اور کوشش کی، وہ کیا، چل میں تو نہیں جا سکی لیکن اپنا پرا سے رکھ لانا، لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رواں دواں تھے کربلا کے لیے، یہ حاضر خدمت ہوئی اور اپنے بھائی کو نا ساتھ لپٹا لیا اور لپٹا کے نا ان کے کان میں کچھ کہا، تو لکھا ہے
इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहन के पास आ गए। इमाम हुसैन देख रहे थे, आप भी तशरीफ़ लाए और आपने भी हज़रत इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में कुछ कहा। इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात। अब ये बड़ी हैरान हुई कि भाई मैंने तो मार का असर कर लिया था, लेकिन ये तो अली असगर फिर वापस चले गए। तो रो के अर्ज़ करती हैं, बाबा ये आपने क्या कहा था भाई अली असगर के कान में कि ये आपके पास वापस आ गए? आपने फरमाया मेरी बेटी पहले तू बता तूने क्या कहा था। अर्ज़ करती है, बाबा मैंने इतना ही कहा था अली असगर तू कैसा भाई है, बाबा की बहन तो साथ जा रही है और तू अपनी बहन को मदीना पाक अकेले छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा जब मैंने ये कहा तो ये मेरे पास आ गए, अब बाबा आपने क्या कहा था? तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी बेटी मैंने भी इतना ही कहा था ओ अली असगर तो मदीना ही रुक रहा है अपनी बहन के पास, और मुझे ये तो बता अगर मैदान करबला में अल्लाह ने तेरे बाबा से 6 माह की कुर्बानी मांग ली तो तेरा बाबा क्या करेगा? हाँ जी, इसको मियाँ जी कहते हैं इश्क है। हमें तो नहीं सुल्तान बाहू ने भी लिखा, फिर आपका भी कलम वजद में आया था। तो आप क्या लिखते हैं? आप फरमाते हैं, आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल मशूक दा मन्ने हूँ, दर ना छोड़े मुख ना मोड़े शह तलवारा खन्ने हूँ, जित वल वेखे राज माहीदा लगे उसे बन्ने हूँ, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज ना बन्ने हुए। करबला अगर सुननी है तो किसी फ़कीर से सुनना, कभी बैठ के। मौला अली को सुनना तो किसी फ़कीर से बैठ के सुनना। असी जड़े पहले 30,000 40,000 च मौला अली नूं ते अहले बैत नूं वेच आए होने, असी तुहानूं की सुनानी है अहले बैत? हम तुम्हें मौला अली क्या सुनाएंगे? असी तो पहले 40,000 टोक के आंडे थे, हमने तुम्हें मौला अली सुनाने हैं? हमने तुम्हें अहले बैत सुनानी? असी तो पहले 40,000 चापी वेच आए हैं। हाँ, अगर देखना हो करबला क्या है तो किसी फ़कीर से पूछो जाके, वो तुम्हें बताएगा करबला किसको कहते हैं। हम 40-40 हज़ार रुपये बेच रहे हैं करबला, हमने क्या करबला सुनानी है? हमने क्या मौला अली सुनाने हैं तुम्हें? हम तो बेचते हैं हजरत, हमने क्या सुनानी है? हाँ, अगर देखना हो मौला अली क्या है, आए 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 हजरत शाह अबू अली कलंदर, आए 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 कमाल लिखा यार बाबे ने, खुद लिखते हैं। हाँ, ये है फैज़ मौला अली हजरत जी। फरमाते हैं, कलंदर बू अली हस्तम बना में दोस्त सरमस्तम, जिसने मौला अली के दस्ते करम से शराब मार्फत पी है। ये ड्रामे बादन झूठे सारे हैं। हाँ, फरमाते हैं, कलंदर बू अली हस्तम बना में दोस्त सरमस्तम, दिलंदर इश्के ऊ बस्तम नमी दानम कुजा रफ्तम। हमने क्या सुनानी? असी तो दिहाड़ी लाण आए होने, सानू फुद्दू ला के टुर देने हैं। नहीं पुत्र, देखो इन बुजुर्गों को आज ज़माना हमसे फिर मांग रहा है, आओ इनके रास्ते पे चलिए। आज पाकिस्तान को इनके रास्ते की ज़रूरत है। इन्होंने दरसे मोहब्बत दिया, इन्होंने दरसे नमाज दिया, इन्होंने दरसे तकवा दिया। हाँ हज़रत जी, ये नहीं तुम्हें आज कोई भी बताएगा। जब हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुज़ू फरमाते नमाज के लिए, ये लिखा है किताबों में, आपका रंग मुबारक जर्द हो जाया करता था। लोगों ने अर्ज़ करनी, मौला ये क्या? आप आगे से फरमाते, तुम देख नहीं रहे कितने बड़े दरबार में हाजिरी का वक्त आ गए हैं? ये तुम्हें नहीं बताएंगे, ये बेच चुके हैं मौला अली को। ये नहीं, तुम्हें अगर जानना है मौला अली क्या है तो फिर किसी फकीर के दर पे जानिए, वो तुझे बताएगा मौला अली क्या है। वो तुझे बताए, वो मौला अली जिनकी पिंडली में तलवार लग गई है, तो तलवार भी कब निकली? फरमाया, जब मैं नमाज में खड़ा हो जाऊं तो खींच लेना। आज फिर जरूरत है इस जमाने को मौला अली के मलंगों की हजरत। लेकिन वो मलंग नहीं, वो मलंग जो झूठ ना बोले, वो मलंग जो कुरान वाला हो, वो मलंग जिसकी नमाज ना छूटे, वो मलंग जो जिक्र इलाही करने। हाँ हजरत जी, मौला अली कौन है? वो है मौला अली, और जिन्होंने आंख भी तब खोली थी जब महबूब तशरीफ लाए थे। हाँ जी, हाँ जी, जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम, हजरत मौला अली की विलादत हुई, आपकी पैदाइश हुई, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम नहीं मौजूद थे मक्का पाक में। आप जब तशरीफ लाए, आपको खबर दी गई है कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की विलादत हुई है। आप अपनी चची जान हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद को मुबारक देने गए, आप अपने चचा जनाब अबू तालिब को मुबारक देने गए। ठीक है जी, मुबारक दी, लेकिन आगे से क्या जवाब आया? ठीक है, लेकिन एक गम भी है। क्या?
یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ نمین ہے، کیونکہ مولا پاک آنکھیں ہی نہیں کھول رہے تھے. ہائے ہائے ہائے، محبوب کو تو پتا تھا نا. آپ نے فرمایا دو میری گود میں. آپ نے جیسے مولا پاک کو اٹھایا حضرت مولا علی نے آنکھیں کھول دی. پھر لکھا ہے آپ نے پوچھا بھی، ایک دفعہ آپ نے پوچھا بھی، آپ نے پوچھا علی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا تھا؟ عرض کرتے ہیں محبوب میں چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں تو سب سے پہلے محبوب دیکھوں. ہاں اس کو عشق کہتے ہیں. پھر مولا علی فرماتے ہیں، فرماتے جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے، فرماتے میں نے آنکھوں کی بھی اتنی حیا کی، کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی میں نے. ہاں جی، اس کو عشق کہتے ہیں. آج پتہ نہیں کس کا نام ہم نے عشق رکھ دیا، اس کو عشق کہتے ہیں. ہاں جی آؤ پتر، اس زمانے کو پھر مولا علی کے ملنگوں کی ضرورت ہے. ہاں جی، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. آپ نے ماشاءاللہ 2 بار امتحان دیے، ایک بار انتظار کا، دوسری بار تقریر سننے کا. 2 امتحان دیے آپ نے آج. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ اب چلو نمبر آ گیا قبلہ شاہ جی کا، حاضری ہوتی رہا کرے گی. پھر انشاءاللہ کبھی موقع بنے گا تو پھر یہاں سے بات حضرت مولا علی سے شروع کریں گے. حضرت مولا علی پاک سے شروع کریں گے. میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. ملک دے ملکاں والا تے ملکاں دا والی، نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رحم سوالی، پھلاں تے بول بول بہ کے گیت اسے دے گاوے، عشق کہانی مکدی نہیں جے کو سندا جاوے. یہ تو داستان عشق ہے جی. لیکن کچھ آپ کی بھی مجبوری ہیں، صبح آپ نے بھی کام پہ جانا ہے، ہم نے بھی بڑا لمبا سفر کرنا ہے. اللہ ان آستانوں کو سلامت رکھے، اللہ ان سادات کی خیر فرمائے ہیں، اور اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں